الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، اللہ کے فضل و توفیق سے آج ہم سورۃ الزلزلہ یا زلزال پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کل جو سورۃ العادیات ہم نے پڑھی ہے، سورۃ العادیات پڑھی تھی نا؟ سورۃ العادیات کی شروع کی 5 آیتوں میں کن کا ذکر ہے؟ کن کا ذکر ہے؟ گھوڑوں کا ذکر ہے نا؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ہامتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ٹاپ مار کر آگ نکالنے والوں کی قسم، اور صبح کے وقت میں دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ گھوڑے کے بارے میں۔ اور یہ گھوڑے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گرد و غبار کو اڑاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، لشکروں کے بیچوں بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ گھوڑے کے بارے میں یہ 5 آیتیں اتار کے اس کے فوراً بعد انسان کی ناشکری کا کیوں ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ ہے ذرا نقطہ غور کرنے کا بھی۔ اس لیے کہ میدان جنگ میں جب گھوڑا استعمال ہوتا ہے اور اس کی یہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو کیا گھوڑے کو پتہ ہے کہ جو مجھے لے کر جا رہا ہے وہ حق پر ہے یا باطل پر؟ وہ صحیح دین کو اپنانے والا ہے یا جھوٹے دین کو؟ معلوم ہے اس کو؟ کچھ عقل و سمجھ ہے اس میں؟ لیکن گھوڑے کا جو مالک ہے وہ ذرا سا اشارہ کرے، ادھر کھینچے تو دائیں طرف، ادھر کھینچے تو بائیں طرف، ذرا پیر مارے تو اچھل کے تیز آگے 4 قدم بڑھ جانا، اس طرح کی سب اس کو سمجھ ہے نا؟ یعنی کیا مطلب؟ اپنے آقا کی فرما برداری کیوں کر رہا ہے وہ؟ اس کے آقا کے اس پر کیا احسانات ہیں؟ تھوڑا سا کھانا کھلا رہا ہے، اتنا ہی نا؟ کھانا کھلاتا ہے، ذرا اس کا خاص طور پر جنگ میں استعمال ہونے والے، جہاد میں استعمال ہونے والے، یا کہیے کہ ریس میں استعمال ہونے والے، ان کی ایک خاص انداز میں تربیت ہوتی ہے، اور ان کی مالش وغیرہ، ان کی اچھی سی پرورش، صرف کھلانا پلانا، اس کی تھوڑی سی دیکھ بھال کا اتنا وہ احسان رکھتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، ساری کائنات میں تو سب سے افضل ہے، تو عقل و سمجھ والا ہے، تو کیسے اپنے رب کے احسانات کو نہیں سمجھ رہا؟ تو کیوں کر اپنے رب کے احسانات کو بھلا رہا ہے؟ کیوں تو اپنے رب کا ناشکرا بن رہا ہے؟ گھوڑا جسے تو استعمال کرتا ہے، تو اسے 2 نوالے دیتا ہے، وہ تیرا اتنا فرما بردار بن جاتا ہے، لیکن تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں اپنے رب کے احسانات کو بھول رہا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ ذرا اس نقطے پر بھی آپ توجہ دیجئے۔ زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ اللہ کی شکر گزاری میں گزرتے رہے۔ کھانا پینا خاص طور پر کس ہاتھ سے کھائیں پیئیں، یہ بھی اس کی شکر گزاری ہے، یہ بھی اس کی شکر گزاری ہے کہ ہم صرف سیدھے ہی ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ استعمال نہ کریں اس میں۔ آئیے اب ہم سورۃ الزلزلہ کی طرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اس میں زلزلہ آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہوا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، ایسا کیوں کرے گی وہ؟
اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ مکی صورتیں جو ہوا کرتی ہیں، یعنی وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں، اس کے اندر توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں مختلف انداز سے اللہ رب العالمین اس کے اندر سمجھاتا ہے، مثالوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ۔ اب اس صورت کے اندر بھی آخرت کا پورا منظر بیان کیا گیا۔ عین جس وقت قیامت برپا ہوگی، زمین میں زلزلہ آئے گا تو وہ کس قدر بھیانک ہوگا۔ آج تو ہم جاپان کے زلزلوں کو اور سونامی وغیرہ کو یاد کر کے ہی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں اور چند سیکنڈوں کے لیے صرف آیا، لیکن قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ ساری زمین میں آئے گا۔ تو کیا حالت اس وقت ہوگی؟ ذرا غور کیجیے۔ جس وقت زلزلہ آئے گا زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اس کیفیت کو دیکھ کر اس وقت انسان ہائے سے کیا ہو گیا، اس طرح کا سوال کرے گا، اور اسی موقع پر زمین اپنی ساری خبریں بیان کرتی رہے گی۔ یہاں یہ قابل غور نکتہ، اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو زمین ساری خبریں بیان کرنے لگے گی کہ تو وہ کیا، کس طرح سے؟ اچھا برا جو بھی عمل ہے، اچھا عمل ہو یا برا عمل جو بھی ہے، اس اچھے یا برے عمل کے کرنے والے انسان نے زمین کے جس حصے میں رہ کر وہ اچھائی یا برائی کی ہے، وہ زمین گواہی دینے لگے گی۔ اللہ اکبر! کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ یوں سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے، چھپ کر آپ نے کوئی گناہ کیا، آپ کو پتا نہیں تھا کہ وہاں کیمرہ فٹ ہے، عدالت میں آپ کو پیش کیا گیا، آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ کے اس جرم کے کرنے کے وقت کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے آپ پوری ڈھٹائی کے ساتھ کریں کہ نہیں میں نے کیا ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اور وہ ہڈن کیمرہ، مخفی کیمرہ چھپا ہوا، اس سے لایا گیا اور دکھایا گیا، دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ کس طرف سے تھا؟ میں تو سارا روم چیک کر کے اس کے اندر چوری کر رہا تھا، کہیں سے تو مجھے نظر نہیں آیا، آخر کہاں تو تھا یہ؟ اچھا، یہ جو میں نے بات کی یہ خیالی بات ہے کیمرے کے بارے میں، میرے بھائی یہاں اس کیس کے ترجمے میں میں گیا تھا، باہر سے سارے کیمرے اس نے توڑ دیے کہ پکڑا نہ جاؤں، سب توڑ کے اندر گھس کے بڑی لوہے کی مضبوط ہماری الماری کیش والی کیا کچھ، بعد میں پھر ایک ایسا بھی کیمرہ تھا وہاں پر جس کے ذریعے وہ پکڑا گیا، کسی اور کو نہیں پکڑا گیا، صرف اسی کو پکڑا گیا، اس لیے کہ اس کے اندر واضح طور پر وہ آ چکا تھا۔ یہ صرف ایک چھوٹے سے کیمرے کی یہ مثال ہے۔ جب زمین اللہ اس کو حکم دے گا اور وہ بات کرنے لگے، اور فلاں انسان نے یہاں پر یہ کام کیا، فلاں نے یہاں کیا کہ میری اس جگہ پر فلاں انسان نے یہ کیا ہے، وہ سب بیان کرنے لگ جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں نا، وہاں حساب و کتاب ہونا ہے نا،
اور اسی کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کرے گا نا. تو میرے بھائیوں، یہ سب اتنی واضح حقیقتیں ہم سنتے ہوئے، ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہمارے زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ پھر اس آخرت کے دن پوچھے جانے کے ڈر سے کیوں ہم زندگی نہیں گزارتے؟ اور زمین یہ ساری خبریں کیسے بیان کرے گی؟ اس لیے کہ اس کا رب اسے حکم دیا ہے. اور ذرا یہاں ایک نقطہ اور غور کیجئے. یہ نہیں کہا بِأَنَّ رَبَّهَا أَوْحَى لَهَا، اس کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے. نہیں کہا. کیا کہا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ، اے انسان تو جس رب پر ایمان رکھتا ہے اسی رب نے اس زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنی ساری خبریں اگلنے لگے اور ساری خبریں بتانے لگے. تو تیرے رب نے حکم دیا ہے تو تیرے رب کا جو حکم ہے زمین کا بھی وہی رب ہے، وہ رب کے حکم کو پورا کرے گی. اب تو اپنے رب کے حکم کو بھی پورا کر کہ زمین کے اس حصے میں جہاں زندگی گزارنے کے کچھ لمحات، کچھ موقع، کچھ وقت اس نے جو تجھے دیا ہے، تو اس پر نافرمانی نہ کر، اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کر، اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی نہ کر. ایک اور اس میں قابل غور نقطہ یہ بھی ہے اسی بات میں کہ زمین اس دن اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. بندوں کے اعمال کے بارے میں زمین گواہی دینے والی ہے، زمین ساری خبریں بتانے والی ہے. یہ بات معلوم ہوئی نا؟ تو زمین کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں گواہی دینے والے ہوں گے. اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو اپنے کیے ہوئے اعمال کو جھٹلائیں گے، اپنے برے اعمال کا انکار کریں گے. اللہ رب العالمین ان کے سامنے، اللہ چاہے تو کافی اکیلا، وکفا باللہ شہیدا، کیونکہ اللہ رب العالمین جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، کسی پر بال برابر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وہ کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا. کئی گواہوں کو پیش کرے گا کہ انسان اپنی غلطی کے بارے میں اسے پورا اطمینان ہو جائے کہ مجھے جو جہنم کا فیصلہ ہے میرے حق میں وہ غلط نہیں ہے. تو زمین بھی گواہی دے گی کل قیامت کے دن. تو اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، مثلا جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے. یہ شریر ہمارا یہ جسم، ہاتھ، پیر، آنکھ، حتیٰ کہ یہ چمڑی، یہ بولنے لگ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ان گواہوں کے خلاف اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہی کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ یہ سب حقیقتیں تو نے بیان کر دیں، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا، تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اس طرح سے اللہ سے عہد کر کے ہم اچھا نیک عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اسی میں ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے. اس کے بعد آگے فرمایا دوسرا قابل غور نقطہ، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے. یہ مختلف جماعتیں ہونا کیا ہے؟ اور یصدر، اصدار، صادر، صدور یہ کدھر ہے؟ تو اس بارے میں کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قبروں سے اٹھ کر حساب و کتاب کے لیے جائیں گے. تو یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے. اور کئی مفسرین نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے جب حساب لے گا تو اب کہے گا کہ آگے بڑھو اب اپنے اپنے بدلے لینے کے لیے. تو یہ اس مراد ہے کہ وہ واپس لوٹیں گے. تو دونوں ہی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن غور کیجئے یہاں پر اشتاتا، الگ الگ جماعتوں میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشتاتا سے مراد ان کے اعمال کے مطابق جو جیسے جیسے اعمال کرنے والے ہیں ان کی ایک ایک جماعت بنا کر. اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، اچھے لوگوں کے ساتھ
اٹھا لیے جائیں, ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں, تو دنیا میں کیا کریں؟ کیا کریں؟ اچھے عمل کریں. یہاں تو انڈیپینڈنٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ فلاں پارٹی جیتنے والی ہے تو جم کر کے فلاں پارٹی میں چلے گئے. دنیا کی گندی جمہوریتوں میں یا گندے سیاستوں میں یہ سب کچھ چلتا ہوگا, لیکن آخرت کے دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سود کھانے والے, رشوتیں لینے والے, نماز چھوڑنے والے, اب آپ کو اس جماعت میں لے جایا جا رہا ہے اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نیک لوگوں کی وہ جماعت, ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ جنت کی طرف جائیں گے, میں ادھر سے جمپ کر کے ادھر چلا جاؤں. ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا. دنیا کی کوئی چال بازیاں, دنیا کی کوئی دھوکے بازیاں, دنیا کی گندے سیاستوں کی گندگیاں وہاں قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہیں. وہاں کام آئیں گی صحیح ایمان اور نیک عمل. اور وہ کرنے کی جگہ کہاں؟ مرنے کے بعد قبر میں. کہاں؟ اسی دنیا میں. اس لیے یہ نصیحتیں ہمیں دی جا رہی ہیں, ہم ان قرآنی آیتوں کے ذریعے ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں, اس لیے یہیں پر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قیامت کے دن ہر انسان اپنے آپ پر ملامت کرے گا. ہر انسان, اچھا بھی برا بھی. برا انسان تو سمجھ میں آتا ہے کہ ملامت کرے گا, اچھا انسان کیوں کرے گا ملامت اپنے آپ پر؟ وہ ملامت اس بارے میں, اگر وہ نیکوکار ہے تو کہے گا میں نے کیوں اور زیادہ نیکیاں نہ کی. موبائلوں میں اپنا وقت ضائع کیا, فیس بک میں اپنا وقت برباد کیا, میں واٹس ایپ میں بھی چیٹنگ میں لگا رہا, وقت برباد ہو گیا. کاش اس وقت میں کچھ قرآن کی تلاوت کر لیا ہوتا. میں اتنے گھنٹے جو فیس بک میں گزارا, کاش میں اٹھ کے 2-4 رکعت نماز پڑھ لیا ہوتا, یا کم سے کم میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا. نیکوکار انسان جو گناہوں میں نہیں گزارا, وہ کہے گا کہ کاش اور میں زیادہ نیکیاں کر لیا ہوتا. اور جو برا انسان ہے وہ کیا کہے گا؟ ہائے افسوس, میں گناہوں سے بچ گیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا. اور یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہمارے اوپر کہ قیامت کے دن پیش آنے والے ایک ایک چھوٹے چھوٹے معاملے کے بارے میں تفصیلات ہم کو قرآن میں آج ہی دنیا میں بتا رہا ہے, تاکہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن کو غور سے پڑھیں, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. ہم بار بار یہی نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن سے جو جتنا اپنا تعلق جوڑے رکھے گا, سمجھ بوجھ کر اس کو پڑھتا رہے گا اور اس سے نصیحت حاصل کرتا رہے گا, اللہ رب العالمین اسے ضرور ہدایت عطا کریں گے. اب بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہدایت کے ارادے سے پڑھنے کے بجائے اس کے اندر نقص نکالنے کے لیے یا اپنی منمانی, اپنی خواہشات کی زندگی جو وہ گزار رہے ہیں اس کے لیے کوئی عذر لنگ, کوئی بہانہ مل رہا ہے کیا کہیں کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے لیے, تو ایسے لوگ قرآن مجید کی اس آیت کو یاد کر لیں جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اس قرآن سے ہدایت پانے والے جہاں ہدایت پاتے ہیں, کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ لوگ نیک ارادے سے نہیں پڑھتے, یا اللہ رب العالمین کے سچے راستے پر چلنے کے ارادے سے نہیں پڑھتے, لیکن جو صراط مستقیم کو پانا چاہتا ہے کیا کرے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں, بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کتنی گارنٹی سے کہہ رہا ہے, دیکھیے کہ اگر آپ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں, قرآن کی شرح, اس کی تفسیر, نبی کی صحیح حدیثوں کو تھامے رہیں, تو یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں. اور ان دونوں سے ہٹ گئے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری خطبہ حجۃ الوداع میں, کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ موطا امام مالک کی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تمہارے درمیان کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت.
جو ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور آج ہم لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو حدیث کو مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں ہیں. اس کی طرف آنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. میرے بھائیوں، سورۃ الزلزال، اس کے اندر عمل کا جو پیغام ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کیا کرے گی اس دن؟ کیا کرے گی؟ ساری خبریں بیان کرے گی. کسی ایسی جگہ 2 رکعت نماز ادا کریں جہاں کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ وہ جگہ کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے نا. اب پھر میم میں میخ نکالنے کی گمراہی کی بات نہ کریں. اس کا مطلب کہیں بھی پڑھو، جہاں چاہے پڑھو، حمام میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی اس طرح کی بات عام. ارے بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقلاً بدیہاً معلوم ہوتی ہیں کہ بھائی وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعض لوگ الٹی سوچ چلتے ہیں. تو ہر جگہ الٹی سوچ کام نہیں آئے گی، بلکہ الٹے اندھے منہ گر جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. اسی سے کچھ علماء نے، ائمہ نے ایک اور نکتے کی اور بڑی پتے کی بات بتائی. اس کو بھی ذہن میں رکھیے. رکھیں گے ذہن میں؟ پیچھے والے بھائی بھی سن رہے ہیں. زمین کے جس حصے پر رہ کر کوئی برائی اگر کی ہے، زمین کے کسی حصے پر رہ کر اگر کوئی گناہ، کوئی برائی کی ہے، تو کیا کرو؟ اسی جگہ پر کوئی نیکی ضرور کرو، تاکہ کل قیامت کے دن وہ جگہ آپ کے خلاف ہی گواہی نہ دے، بلکہ آپ کے حق میں بھی گواہی دے. بلکہ آپ کے حق میں بھی گواہی دے. اللہ اکبر. علماء، ائمہ اکرام. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہمارے اوپر یہ طعنہ لگاتے ہیں کہ ہم علماء ائمہ کو نہیں مانتے. اور آپ لوگ جو پابندی سے درسوں میں آتے رہتے ہیں، بار بار ائمہ اکرام کے اقوال اور ان کی نیک باتیں ہم ذکر کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن ہمارے بیچارے ان بھائیوں کا یہ حال ہے کہ اماموں کی بات کے نام پر اس قدر اماموں کی بات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ خود امام علیہم الرحمہ، ائمہ علیہم الرحمہ جن چیزوں سے منع کیے ہیں ان کے شکار ہو جاتے ہیں، قرآن و سنت سے بھی دور ہوتے ہیں. اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈریں. اور یومئذ تحدث اخبارہا، اس کے اندر ایک اور نکتے کی اور پتے کی آخری بات ہم نے کیا بتائی ابھی، کہ جس زمین کے حصے پر رہ کر کوئی گناہ کیا ہے تو کیا کریں؟ اس جگہ پر کوئی نیکی بھی ضرور کریں. اس چیز کے لیے سورہ ہود کی اس آیت سے بھی علماء استدلال کرتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتے ہیں. ایک اور اس کے اندر عمل کی دعوت ہمارے لیے یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کی رات اپنا محاسبہ کریں. آپ کو یاد ہے نا، شروع سے ہم نے بتایا کہ تفسیر کا یہ انداز اس سال جو ہم اختیار کریں گے وہ کیا ہے؟ صرف سن کے جانے کی نہیں، بلکہ عمل کا پیغام لیتے جائیں گے. اس لیے ہر صورت میں سے تقریباً کم سے کم کوئی ایک عمل کا پیغام لیتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آج یہ ہے کہ آج کی رات اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں ہر اچھے برے عمل کے بارے میں جو آپ نے انجام دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اپنا محاسبہ نہ کریں گے تو بعد میں برائیاں بہت زیادہ جمع ہو جائیں گی تو ہماری ہلاکت کا وہ سبب بنیں گے. تیسرا عمل کا پیغام اس کے اندر میرے بھائیو یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی ہنسمکھ چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے مسلم بھائی سے ملیں. راستے سے تکلیف کی چیزوں کو ہٹائیں. کیوں؟ یہ اعمال کوئی بڑے مشقت والے، تکلیف والے نہیں ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب
جبکہ ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی سے ہماری کوئی بات چھوٹی ہوئی ہے کسی وجہ سے، لیکن کوشش کریں کہ یہ بات کا چھوڑ دینا 3 دن سے زیادہ گزرنے نہ پائے، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اس صورت کے اندر ہدایت کی بات اور یہ آخری بات آج یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں بڑی سخت ہے، ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ڈر جائیں اور اپنی تیاری خوب کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات اسی سلسلے میں کہ وہ قیامت جس میں یہ پوری دنیا تباہ ہوگی، ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے پتہ نہیں، لیکن اپنی قیامت کب قائم ہوگی ہمارے اوپر؟ ہماری موت کے ساتھ۔ کل ایک آدمی آیا تھا، اس کا ایک بہت ہی قریبی ساتھی جو حفر میں رہا کرتا تھا اور برابر بات چیت ہوتی رہتی تھی، اس کا رات کے وقت میں وہ لیٹ گیا، کچھ دیر کے بعد چلا کے اٹھا، کہا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی بے چینی ہو رہی ہے، مجھے جلدی ہسپتال لے جاؤ۔ وہ یہ کہتا رہا اور اسی دوران استنجا بھی اس نے اپنے کپڑوں میں ہی کر لیے، اور پھر ساتھی اس کو لے کر گئے، ذرا نہلایا دھلایا، اس کے بعد کچھ آرام ہوا، ہسپتال جانے کی ضرورت ختم ہو گئی، یعنی محسوس نہیں ہوئی۔ کہا آرام نظر آ رہا ہے؟ کہا ابھی تو آرام ہے۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ سونے کے لیے اس کو کہا، دوسرے بھی سب سو گئے، فجر کی نماز بھی ہو گئی، ڈیوٹی پہ اب جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کہا ہے کچھ باہر ہی نہیں نکل رہا ہے، جا کر دیکھے جسم ٹھنڈا ہے۔ فوری طور پر دفاع مدنی والوں کو، 997 والوں کو اور ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس کو مرے ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں؟ 5 گھنٹے۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں پہنچ نہیں سکا، لیکن وہاں دوسرے اور ساتھی تھے، ویڈیو نکال کر بھیجے، چونکہ اس کے انتقال کے وقت کوئی اس کے قریب نہیں تھا، تو ہاتھ، پیر، منہ، ناک، ایسی ان کی عجیب کیفیت تھی۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس کا انتقال ہو جائے، یتبعہ البصر، کہ اس کی نظریں ملک الموت کی طرف ہوتی ہیں، جب روح قبض ہو جائے تو آنکھیں بند کرو۔ اور ہمارے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں ابھی بھی کہ فوراً منہ کھلا نہ رہ جائے، منہ بند کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، ہاتھ پیر سیدھے کرتے ہیں۔ کوئی نہیں تھا، اور ان ساری چیزوں کی ایسی عجیب کیفیت، وہ ساتھی بتلا رہا تھا کہ وہ منظر دیکھ کر ہی بڑا ڈراؤنی لگ رہا تھا۔ اور وہ آدمی کہہ رہا ہے میں اس کو جانتا ہوں کہ کتنا اچھا تھا، لیکن میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ کسی مسلمان کی اس طرح کی بری موت نہ کرے۔ میں نے کہا آپ اس کو بری موت سے کیسے تعبیر کر رہے ہیں؟ کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی موت بری ہوئی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شکل کتنا خوف زدہ ہے۔ تو ایک آدمی شکل حقیقی وہاں دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ اس کی ہولناکیوں کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ اور آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، کچھ نوجوان، ان کی ایک گینگ تھی، ان میں سے ایک آدمی کو کچھ لوگوں نے مار دیا، قتل کر دیا اور لے جا کر جھاڑوں میں پھینک دیا۔ 4 دن کے بعد لاش ملی، اس کی لاش کی جو کیفیت ہو چکی تھی، یہ ساتھی اس کے سارے گئے اور دیکھے تو اس کی لاش کو دیکھنے کے بعد اس میں سے 4 یا 5 لڑکے ایسے تھے جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بن گئے کہ کل کے دن ہماری یہ بری موت نہ ہو جائے، یہ برا منظر نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، دنیا میں ایسے سبق ملتے ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، اور اللہ کی آیتوں سے بڑھ کر نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اس صورت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔